پھر اس کے بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ اب یہ سوال پیدا ہو تھا تو وہ ذات ہی ایک ہی ذات تھی، اس نے ایک ذات محمدی بنا دی، اپنے ہی نور سے ایک نور بنا دیا، کہا بس اور نہیں بناؤں گا کچھ بھی، ایک بنا دیا، ایک بنا دیا اور کچھ نہیں بناؤں گا، اب جو کچھ بناؤ گے اب اس میں سے بناؤ، جو بھی بنانا ہے اب اس میں بناؤ، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، یہ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے، اللہ تو ذات ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ محمد بھی تو اگر روحانیت پر دیکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو اس نے صفت بنا دی ہے، ایک نبی، رسول، پیغمبر، صورت، شکل، بشر، نور، یہ تو صفت ہے، اس کی صفات ہیں۔ ارے تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بھی عطا نہیں فرمائی ہے کہ جو پروردگار عالم آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے شخص، اربوں خربوں قدموں انسان ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی انسان، کوئی حساب نہیں کر سکتے آپ کے کتنے انسان ہیں دنیا میں، لیکن اس کی توحید کو دیکھیں، سمجھیں، اس بات سے اس کی وحدانیت کو پہچانے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی صورت کسی دوسرے صورت کے ساتھ نہیں ملے گی، چیز ایک ہی ہے، چیز ایک جیسی ہے، کان بھی وہی ہے، منہ بھی وہی ہے، ناک بھی وہی ہے، ٹانگیں بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اور جناب علی کسی کی صورت کسی اور سے نہیں ملے گی، وہ اپنی ذات میں توحید ہے، وحدت ہے۔ آج اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ دنیا میں میرے جیسا کوئی اور آدمی نہیں تو غلط نہ ہوگا، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس جیسا کوئی آدمی اور نہیں ہے دنیا میں تو غلط نہیں ہے، اگر میں کہوں کہ اس جیسا کوئی آدمی دنیا میں اور نہیں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ کیوں غلط نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کی شکل صورت بھی مجھ سے الگ ہے، ارے اس کے انگوٹھا بھی مجھ سے الگ ہے۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ہاتھ کے پوروں کے اوپر بھی قادر ہوں، ہاتھ کے جو پورے ہیں تمہارے میں اس پر بھی قادر ہوں۔ تو یہ فگر پرنٹ جو لگاتے ہیں آج کل، یا رجسٹری کے اوپر انگوٹھا لگایا جاتا ہے، کمال تو دیکھو کہ کروڑوں کے انگوٹھے لگا لو، جو مالک ہے اس جیسا انگوٹھا نہیں ہوگا۔ وہ لکیریں اتنا سا انگوٹھا ہے، اتنے سے انگوٹھے میں کروڑوں اربوں لوگوں کے انگوٹھوں میں فرق رکھا ہے۔ یہ قدرت کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے یہ تو چھوڑو انگوٹھا، تمہارے جو فنگر پرنٹ ہیں، ایسے جو فنگر پرنٹ تم سے لیے جاتے ہیں، دنیا میں کسی دوسرے کے نہیں ہو سکتے۔ ارے یہ بھی چھوڑو، آنکھیں سب کی ایک جیسی ہیں، ذات ایک ہی ہے، مگر پاسپورٹ کے اوپر جو آنکھ کی تصویر لی گئی ہے اس جیسی آنکھ کسی اور کی نہیں ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہ تصویر دیکھیں گے اور اس کے اوپر وہ کریں گے، وہ کہیں گے یہ آنکھیں تمہاری ہیں۔ اور اگر تم کسی اور کی تصویر لگا کر آئیں گے تو وہیں پکڑ کے ہتھکڑی لگا دو اس کو، یہ پاسپورٹ ہی اس کا نہیں ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بولو یار، تم خدا کی قدرتوں کو کہاں کہاں تک جاؤ گے، کیسے جاؤ گے؟ مختصراً یہ کہتا ہوں، ٹائم نہیں ہے اتنا، مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توحید کس کو کہتے ہیں۔ توحید کو تم آپ جانتے ہی نہیں ہیں یار۔ توحید کو دو لفظوں میں سمجھ لو۔ قرآن پڑھا ہے؟ قرآن شریف جانتے ہو نا؟
اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کون سے اللہ کے لیے؟ جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ رب العالم نہیں فرمایا، رب العالمین جمع کو کہتے ہیں، یعنی صرف یہ جہان نہیں ہے جو آپ جس پر رہ رہے ہیں۔ عالمین کے معنی ہے بہت سارے اور بھی جہان ہیں، بہت سارے اور بھی جہان ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے اس جہان کا رب ہوں۔ اور جب اسی ذات میں سے اس نور کو صفت دے کر الگ کر دیا اور کہا کہ اب جو کچھ بنے گا خام مال یہ ہے، خام مال یہ ہے، اس میں سے پرزے بناتے جاؤ، جتنے بناتے جاؤ۔ تو جب سارے پرزے بنا دیے، سب کچھ بنا دیا، تو فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف یہ جہان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اور جہان ہیں وہاں کے بھی یہ رسول رحمت ہے، یہ بھی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تمام عالمین جو ہیں وہ اس ذات سے وابستہ ہیں، اس ذات سے وابستہ ہیں، اسی لیے اس کے دل میں ہم نے اتنی محبت ڈال دی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پیدا ہوتے ہوئے وفات پاتے ہوئے ہر وقت امتی 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 امتی۔ آپ میرا مطلب سمجھیں؟ تو وحدت کے معنی کیا ہے؟ اصل میں آپ کو یہ طریقت کی باتیں بتا رہا ہوں، شریعت کی نہیں ہے یہ باتیں۔ اعظم یہ ایک رمز و کنایا کی بات ہے۔